الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ 2 دن ایسے مناتے تھے جن میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے. اس میں ایک دن نوروز تھا، ایک مہرجان تھا، اور وہ جاہلیت سے اس پر عمل کرتے چلے آ رہے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن تمہارے کیسے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ 2 دن ہیں، ہم ان میں جاہلیت کے زمانے سے کھیل کود کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو ابھی تک ہمارا معمول یہی چل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں، ایک یوم الفطر اور ایک یوم الاضحیٰ. یکم شوال کو یوم الفطر کہا جاتا ہے. اس دن مسلمانان عالم عید الفطر کے نام سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک تہوار مناتے ہیں. یہ اسلامی تہوار ہے، خوشی کا موقع ہے. اور یوم الاضحیٰ 10 ذو الحجہ کو کہا جاتا ہے، جس کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں. یہ دوسرا دن ہے جو اسلامی تہوار ہے. ان 2 تہواروں کے علاوہ، ان 2 عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی تیسری عید نہیں ہے. اور اگر ہم ان دونوں عیدوں کے اندر، ان دونوں خوشی کے موقع پر بھی غور کریں تو ان میں بھی انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. رمضان المبارک کے مہینے کے روزے پورے ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا فریضہ مسلمانان عالم انجام دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں. اس کے بعد شکرانے میں وہ 2 رکعت اللہ کے حضور عید الفطر کے دن پیش کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، آپ نے مہربانی فرمائی کہ ہمیں یہ مہینہ رمضان المبارک کا نصیب ہوا اور ہم نے عید سے پہلے رمضان کے فرض روزوں کو ادا کیا. آج ہم آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں اس کے شکرانے کے لیے حاضر ہوئے. اور عید الاضحیٰ میں جب مسلمانان عالم جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ اپنا حج مکمل کر لیتے ہیں، تو حج بھی اسلام کے فرائض میں ایک اہم ترین فریضہ ہے. اور اس حج کے فریضے کا جو اہم ترین رکن ہے وہ 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کو وقوف عرفات کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے. جب حاجی وہ ادا کر لیتے ہیں تو وہ 10 ذو الحجہ کو اللہ کے حضور 2 رکعت شکرانے کے بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور قربانی بھی پیش کرتے ہیں. تو اس خوشی میں بھی انسانوں کو اللہ کے حکم کی اتباع اور اللہ سے جڑنے کا حکم دیا گیا. مصلحت و حکمت یہ ہے کہ انسان خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھے. یہ صرف اسلام کا خاصہ ہے کہ وہ ہمیں ان دونوں حالتوں کے اندر رہنمائی فراہم کرتا ہے. ورنہ دیگر مذاہب کے اگر حالات پر آپ غور کریں
یا دیگر مسلکوں اور مذہبوں کے ماننے والوں کے حالات پر غور کریں تو خوشی کے اندر وہ بالکل آزاد، مادر پدر آزاد اپنی خوشی کا اظہار کرنے کو اپنا حق سمجھ رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے جو ہمیں ہر چیز کی حد بندی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے جو ہم ہر سال ادا کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے کہ جو جانور وہ قربان کر رہے ہیں اس کے جسم پر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ ان کو ایک نیکی عطا فرمائے، اور وہ بال ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، لہذا جو نیکیاں اس پر ملیں گی، جو اجر ثواب ملے گا وہ بھی بے شمار ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یہ جو جانور کے اوپر اون ہوتا ہے، بعض جانوروں کی پشت پر اون ہے، جیسے دمبا، بھیڑ یا اونٹ ہے، ان کی پشتوں پر اون ہوتا ہے، تو پوچھا کہ یہ جو اون ہے اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر اون کے بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو گنجائش ہو، یعنی وہ صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، قربانی کر سکتا ہو، اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ شدید وعید ہے کہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اس کی عید نہیں، کہ جس کے اوپر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی ادا نہیں کی۔ لہذا وہ لوگ جن پر قربانی واجب ہے ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اس واجب کو اچھے طریقے سے اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے کہ جو قربانی کے دن ہیں وہ 3 دن ہیں، ایک 10 ذو الحجہ عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد 2 دن 11 اور 12۔ تو آج کے دن سے لے کر 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب مغرب تک یہ قربانی کا وقت ہے۔ جس آدمی پر قربانی واجب ہے، اس واجب کی ادائیگی کی صورت صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ مخصوص شرائط والا جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ اگر وہ قربان نہیں کرتا اور اتنے پیسے یا اس سے زائد صدقہ کرتا ہے، یا کسی غریب کی مدد کرتا ہے، یا کسی پریشان حال مسلمان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو ان سب صورتوں سے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اس کے ذمے میں قربانی واجب ہوگی، وہ رہ گئی اس کے ذمے میں واجب۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور ہر سال آپ نے قربانی کی، کوئی ایک سال آپ نے ناغہ نہیں کیا۔ اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 2 مینڈھے قربان کیا کرتے تھے جو چتکبرے رنگ کے ہوتے تھے، سینگ والے ہوتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک ساری امت کی طرف سے آپ مینڈھا قربان کیا کرتے تھے۔ اس علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امت پر اتنی شفقت فرماتے رہے، اتنی مہربانی فرماتے رہے کہ 10 سال تک ہر سال امت کے لیے بھی قربانی کرتے رہے۔ جن کو اللہ نے وسعت و طاقت دی ہے وہ اس کی بھی کوشش کر لیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی کر لیا کریں، اور ان کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب ان کی ذات مبارکہ کو پہنچا دیا کریں۔ یہ بھی ان کے نام اعمال میں بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ بنے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کرنا ایک رسم نہیں، قربانی کرنا کوئی ایک عادت نہیں، بلکہ یہ ایک فریضہ ہے، ایک شریعت کا حکم ہے، ایک عبادت ہے۔ اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، اور اس کے جو اسباب اور مقاصد ہیں ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں حاصل ہو رہے۔ سب سے پہلا سبب جو قربانی کا ہے وہ اتباع ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ارشادات پر کامل طریقے سے عمل کرنا، ان کا کامل طریقے سے اتباع کرنا، یہ قربانی کا ایک اہم ترین مقصد ہے، اہم ترین سبب ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ پر غور کریں تو وہاں بھی یہی اتباع کا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوات والتسلیمات، جن کی یادگار کے طور پر آج ہم قربانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان پر اللہ نے بہت ساری آزمائشیں ڈالی تھیں۔ ان میں ایک بڑی آزمائش یہ تھی کہ ان کا بیٹا جو ان کا سہارا بن رہا تھا اس کو قربان کرنے کا خواب کے ذریعے حکم دیا گیا تھا۔
اب یہاں دیکھیے کہ وہ اتباع کرتے ہیں یا اپنی خواہش کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں تاریخ بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو نہیں دیکھا، کہ بڑھاپے میں بڑی منتوں کے بعد اور بڑی دعاؤں کے بعد جو ان کو اولاد نصیب ہوئی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ نہیں کہا کہ اللہ کوئی اور آزمائی ڈال دے، کوئی اور امتحان لے لے، یہ امتحان نہ لے، بلکہ جیسے ہی حکم ہوا فوراً اس کا اتباع کیا. اس سے پہلے کی آزمائشوں میں دیکھ لیں، حکم ہو رہا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو اس وادی غیر ذی زرع کے اندر، جہاں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی سایہ دار درخت ہے، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. وہ نہیں پوچھتے کیوں چھوڑ کے آؤں، اللہ کا حکم ہے. ان کے ہونہار فرزند اور صاحبزادے کو دیکھیے، جب وہ والد ان کو کہتے ہیں کہ تم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں خواب میں، تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے بھی زندگی کی خواہش ہے، میں ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، بلکہ وہ فوراً کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے اللہ، اے میرا بجان، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو باپ کو دیکھیے تو وہ بھی اتباع کے راستے پر، بیٹے کو دیکھیے تو وہ بھی اتباع کے راستے پر، اور اس عظیم ماں کو دیکھیے حضرت بی بی ہاجر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہونہار فرزند کو لے کر مینا جو منحر ہے جہاں قربانی کی جاتی ہے، آج حاجی وہاں رمی کر رہے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں، اس جگہ لے کر چلے. حکم یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو لے کر جاؤ اور وہاں جا کر ذبح کرو. تو پیچھے شیطان ان کی اہلیہ کے پاس آتا ہے، حضرت اسماعیل کی والدہ کے پاس آ کر کہتا ہے تم جانتی ہو تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لکڑیاں چننے کے لیے گئے، وہ گئے ہیں جنگل میں کوئی لکڑی وغیرہ لانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں. تو بی بی ہاجر فوراً کہتی ہیں اگر اللہ نے حکم دیا تو ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. تو وہاں بھی دیکھیے اتباع. اگر آج ہم قربانی کر رہے ہیں اور ہماری زندگیوں میں اتباع نہیں آ رہی، ہماری زندگیوں میں اللہ کے احکام پر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، ہمیں اپنی قربانی پر غور کرنا چاہیے. یہ خالی رسم کے طور پر تو نہیں ہو رہی. صحابہ کرام کے اندر جذبہ دیکھ لیجئے، وہ خود فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کو، جانوروں کو موٹا کیا کرتے تھے، ان کو خوب کھلایا پلایا کرتے تھے، اچھے سے اچھا جانور قربان کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. ہر صحابی ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھ کے اتباع کا جذبہ اپنے اندر رکھتا تھا. بعض اوقات وہ سنتیں اور وہ پیغمبر کے اعمال کہ جن کو کرنے کا باقاعدہ حکم نہیں دیا گیا، صحابہ ان کی بھی اتباع کی کوشش کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر 2 گھنٹے کی مسافت پر جا کر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کر کے آتے تھے، پیدل جاتے تھے، کہ ایک سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا تھا، وہاں آرام کیا تھا. اس کی بھی اتباع کر رہے ہیں. جب انسان کو محبت ہوتی ہے، جب انسان کو عشق کا تعلق ہوتا ہے تو پھر وہ ایسا ہی دیوانہ ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل عشق تھا، کامل محبت تھی. اپنے بیٹوں کو قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا، اور یہ کوئی ایک ایسی بات نہیں بلکہ واقعہ ہے. غزوے کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے ساتھ دشمن سے لڑ رہے ہیں. ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، اور کئی مواقع اس کو ایسے ملے کہ اپنے والد پر حملہ کر کے وہ کام تمام کر سکتا تھا. تو اس نے اپنے باپ ہونے کی حیثیت سے ان کو چھوڑ دیا. جب وہ اسلام لائے تو اپنے اباجان سے کہا کہ اباجان، فلاں جنگ کے موقع پر آپ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے اس وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کا جواب یہ تھا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں اس وقت آ جاتے، میں تم کو بیٹا ہونے کی وجہ سے نہ چھوڑتا، میں تمہاری گردن اڑا دوں. یہ صحابہ کے اندر اتباع کا جذبہ. حضرت حذیفہ ابن یمان جا رہے ہیں اور روم کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں. وہاں جا کر دیکھتے ہیں کھانے کا موقع ہے، ایک لقمہ نیچے گرتا ہے، وہ اس کو صاف کر کے اٹھا کے کھانا چاہتے ہیں. ساتھ والے ان کو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ان رومیوں کو پسند نہیں ہے، ایسا نہ کریں، ہماری بدنامی ہوگی. تو وہ عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کے طریقے اور سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ آج مسلمان بھی یہ کرتا ہے کہ لقمہ نیچے گرتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے نہیں کھاتا بلکہ پیر کی ٹھوکر لگا کر اور دور کر دیتا ہے، العیاذ باللہ.
تو اپنے اندر اتباع کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا بڑا سبق اور دوسرا بڑا جو ایک مقصد ہے قربانی کا، وہ ہمارے اندر ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی خصوصیت قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ خود ضرورت مند ہوتے تھے۔ قربانی بھی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، اپنے خاندان کے لوگوں میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو سفید پوش ہیں اور وہ محتاج ہیں اور وہ تعاون کے محتاج ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون ہمدردی کا تعلق قائم کیجیے۔ اپنے پڑوس میں ارد گرد میں ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو ہمدردی کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیجیے۔ یہ بھی قربانی کا سبق ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر 3 صحابہ زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں۔ ایک نے آواز لگائی پانی کی ضرورت ہے، ایک صاحب جو زخمیوں کی خبرگیری کر رہے تھے وہ پانی کی مشق لے کر گئے اور جا کر ان کو پانی دینے لگے۔ ان کے قریب ایک اور صحابی زخمی تھے، انہوں نے پانی مانگ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو پلا دو، خود ضرورت مند تھے، خود زخمی تھے، پانی کی ضرورت تھی، لیکن ساتھ قریب میں ایک بھائی کی آواز آئی تو کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ وہاں پہنچے تو ان کو تیسرے کی آواز آ گئی، انہوں نے کہا تم پہلے اس کو پلاؤ پھر مجھے پلانا۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ دوسرے کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ پہلے کے پاس پہنچے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ یہ صحابہ کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ قربانی بھی ہمیں یہی سبق دے رہی ہے۔ ان 2 اہم ترین اسباق کی طرف ضرور توجہ ہونی چاہیے۔ آج بہت سے روشن خیال مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے جانوروں کو قربان کرنے کا فائدہ کیا؟ گلیوں کو آلودہ کرنا، ماحول کو خراب کرنا اور اتنے جانوروں کو ضیاء، العیاذ باللہ پتہ نہیں کیا کچھ شبہات دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ قربانی سبق ہی اتباع کا دے رہی ہے، ہمارا امتحان ہی ہے۔ اور یہ نہیں بلکہ شریعت کے بہت سے احکام کے اندر ہمیں اتباع کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی عقل کو چھوڑو، تمہاری سمجھ میں اس کی حکمت آتی ہے نہیں آتی، اس کو چھوڑو، ہمارے حکم کو مانو۔ دیکھیے حج کے موقع پر 8 ذو الحجہ کو حاجیوں کو حکم یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کی 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر مینا چلے جاؤ اور مینا میں جا کر 5 نمازیں وہاں پڑھو اور کوئی کام نہیں کرنا۔ وہاں نہ 8 ذو الحجہ کو جمرات کی رمی ہے، نہ کوئی اور کام ہے، کوئی وقوف وغیرہ کچھ نہیں، صرف 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ اس میں امتحان ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر کیوں جاؤں، میں یہیں رہوں گا اور میں 9 ذو الحجہ کو عرفات پہنچ کے وقوف عرفہ کر لوں گا، تو یہ شخص خلاف سنت کا مرتکب ہوگا، یہ سنت طریقے سے محروم ہوگا۔ ایسے ہی شریعت کے احکام میں ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور عجیب بات ہے کہ جب قربانی کا معاملہ آتا ہے یا کوئی دین کا حکم آتا ہے تو ہمیں اس وقت تو یہ خیال آتا ہے کہ غریبوں کی مدد کر لی جائے بجائے اس حکم کو پورا کرنے کے۔ لیکن جب اپنی ضروریات کو ہم خرید رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے لیے کوئی اچھا موبائل یا اچھی گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنی خوشی کے موقع پہ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اپنے خرچوں کو مختصر کر لیں اور ان پیسوں سے غریبوں کے ساتھ تعاون کر لیں۔ یہ شیطانی خیال دینی احکام پر عمل کرنے ہی کی صورت میں آتا ہے۔ اس لیے ان دونوں اسباق پر بھی غور کیجیے۔ اللہ ہم سب کو قربانی کے دونوں اسباق اور دونوں مقاصد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کا طریقہ بتلا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ صف بندی ہوگی اور نماز کے بعد پھر خطبہ ہوگا اور خطبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ نماز کے بعد خطبے کا ہونا یہ سنت ہے، خطبے میں موجود رہنا سنت ہے، جب وہ شروع ہو جائے تو اس کا سننا واجب ہے۔ کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد خطبہ چھوڑ کر جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ خطبہ بھی پوری طرح سننا چاہیے۔ آج کے دن کا جو پہلا عمل ہے وہ یہی ہے کہ عید کی نماز پڑھی جائے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ عید کی نماز سے فارغ ہو کر قربانی ادا کی جائے۔ عید کی نماز 2 رکعتیں ہیں جو واجب ہیں۔ عید الاضحیٰ 2 دانہ واجب کی نیت سے ادا کیے جاتے ہیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ عام نمازوں سے ہٹ کر ان 2 رکعتوں میں 6 زائد تکبیریں ہیں جو واجب ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں۔ پہلی رکعت میں نیت کے بعد جب امام تکبیر تحریمہ کہے گا، یہ پہلی تکبیر ہے، یہ زائد نہیں ہے، تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم۔
اور پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اور 3 زائد تکبیروں کے بعد تلاوت ہوگی، اور ان 3 زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، تینوں تکبیروں کے اندر ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں گے، اور آخری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے، تلاوت ہوگی، رکوع اور سجدہ ہوگا، اس کے بعد دوسری رکعت ہوگی، اور دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوگی، قرات ہوگی، اور پھر رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی، ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور جو آخری تکبیر ہوگی جو رکوع کی تکبیر ہے اس میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کریں گے اور نماز اس طرح مکمل ہو جائے گی۔ تو 3 زائد تکبیریں قرات سے پہلے پہلی رکعت میں، اور 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہوں گی۔ سب میں درست فرما لیجیے، مل مل کے کھڑے ہو جائیے، درمیان کے خلا کو پر کر لیجیے۔ شانے سے شانہ ملا لیجیے، ایڑیاں ایڑیوں کی سیدھ میں کر لیجیے۔